قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج ہم ان کے 2-3 معجزات وہ پڑھتے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور یہ ان رسولوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی تھی۔ 4 رسول ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو انجیل عطا کی گئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو تورات عطا فرمائی گئی، ایک حضرت داؤد علیہ السلام جن کو زبور دی گئی، اور ایک ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں اور پھر اس کے اندر میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ بنا کر دکھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی اور مٹی سے آپ نے ایک چمگادڑ کی صورت بنائی اور اس کے بعد اس کے اندر پھونک ماری تو وہ اڑنے لگیں، اور یہ آپ کے معجزات میں سے تھا کہ چمگادڑ جو ہے وہ ایسا پرندہ ہے کہ جو دانت چمگادڑ رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اسی طرح اس کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ تو جو اڑنے والے جانور ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو خیر آپ نے ان کے سامنے جو ہے اس طرح ایک جو ہے ہوا کے اندر پرندہ اڑایا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا ابری الاکمہ والابرص، کہ آپ نے فرمایا کہ میں مادر ذات اندھے اور برس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو میں شفا دیتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت کے اندر 50 ہزار جو ہے مریض ان کا اجتماع ہوتا، اور جو برس کا مریض ہوتا، کوڑ کا مریض ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ معجزہ اس لیے تھا کہ ہر نبی جس قوم کے اندر آتا ہے اس قوم کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے تو اس خصوصیت میں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ پھر اس کو نبی کو جو ہے وہ کمال دیتا ہے۔ مثلا اس وقت یونان کی حکمت جو ہے وہ بڑی مشہور تھی اور طب جو ہے وہ بڑی مشہور تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ نے مادرزاد جو اندھے تھے ان کو آپ نے شفا دی، کوڑ کے جو مریض تھے، برس کے جو مریض تھے ان کو آپ نے شفا دی۔ تو یہ ایسی مرض تھی کہ جس کا علاج ان طبیبوں، حکیموں اور ان کی حکمت کے اندر بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس دور کے اندر آپ کا یہ عمل کرنا یہ معجزہ تھا کہ جو عام طور پر اطباء کی عقل کے اندر چیز نہیں آ سکتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے معجزے کی تعریف ہی یہ ہے عاجز یعجز اعجازا فہو معجز، معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کرنے والا۔ جو چیز عقل کے اندر نہ آئے، جو چیز عقل کے اندر نہ آئے، اگر وہ اللہ کے نبی سے سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو چیز عقل کے اندر نہ آئے اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوں تو اس کو ہم شریعت کے اندر قدرت کہتے ہیں، اور جو چیز عقل کے اندر نہ آئے اگر وہ چیز کسی اللہ کے نیک بندے سے سرزد ہو، ولی سے سرزد ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ خیر اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں، فرمایا احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اس کے اندر عقیدے کے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن آپ عقیدے کا یہ مسئلہ صرف سمجھ لیں کہ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا نہیں تھے، آپ خدا نہیں تھے، آپ اللہ نہیں تھے، اسی لیے فرمایا میں اللہ کی اجازت کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی
ان سے جو معجزات یا ان سے جو کرامات کا ظہور ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عاذر تھا جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو آ کر اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 دن کی مسافت پہ دور تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو عاذر کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کی بہن سے کہا کہ مجھے اس کی قبر کے اوپر لے کر جائیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاذر کی قبر کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ شخص جو ہے اسی وقت جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں آتا ہے کہ بریہ کا لڑکا تھا جس کا جنازہ جو ہے وہ جا رہا تھا، جب آپ کے پاس سے گزرا، آپ کے سامنے سے گزرا تو آپ نے یہی جملہ فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ اپنی چارپائی کے اوپر اسی طرح زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے کندھوں سے نیچے آیا، لباس پہنا، گھر میں گیا، تو اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہا۔ تیسرا جو ہے بنت عاشر، یعنی عاشر کی لڑکی جو ہے وہ شام کو مری تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اور ایک جو ہے سام ابن نوح ہیں جن کی وفات کو جو ہے 550 سال گزر چکے تھے، 550 سال۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی فوت ہوتے ہیں اور ان کو آپ زندہ کر دیتے ہیں، آپ کسی پرانے شخص کو زندہ کریں کہ جس کی وفات کو کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کس کو زندہ کرنا ہے، تو وہ آپ کو سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کی قبر کے اوپر لے کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا قم بإذن اللہ، آپ نے دعا فرمائی قم بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو اسی وقت وہ مردہ جواب ہی دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے عجیب روح اللہ، اے روح اللہ میں جو ہے وہ زندہ ہو چکا ہوں۔ لیکن جس وقت وہ اٹھا تو اس کے چہرے کے اوپر خوف تھا، اتنا خوف تھا، جب وہ فوت ہوا تھا تو سارے بال اس کے سیاہ تھے، تو تفسیر کے اندر آتا ہے جب وہ اٹھا تو اس کا آدھا سارے سفید ہو چکا تھا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ وہ یہ سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے اور مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں۔ اس نے درخواست کی کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ موت دیں کہ مجھے سکرات الموت، یعنی موت کے وقت جو انسان کی روح نکلتی ہے اور جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے سکرات الموت کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اسی وقت وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ یہ معجزات تھے، اور اس کے بعد آخری معجزہ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ جو تم کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں اور جو تم گھر چھوڑ کر آتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے ارد گرد بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ ان کو بتاتے کہ تمہارے گھر کے اندر یہ چیز فلاں جگہ پر پڑی ہوئی کھانے کے لیے، وہ بچے روتے اور گھر والوں کو تنگ کرتے تو گھر والے ان کو وہ چیز دے دیتے۔ آخر کار لوگوں نے جمع کر کے بچوں کو ایک مکان کے اندر جمع کر دیا اور ایک مکان کے اندر بند کر دیا کہ یہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے نہ جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تلاش کرتے کرتے اس مکان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا دروازہ نہیں کھولیں گے، اور آپ نے پوچھا کہ اس کے اندر کون ہے، تو وہ لوگوں کی زبانی تھا، لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر بچے نہیں، اس کے اندر سور کے بچے ہیں، اس کے اندر سور ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ جملہ فرمایا تھا کہ اچھا اس طرح ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو اللہ کی قدرت ایسی، نبی پاک کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایسا کہ وہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ سور بن گئے، یعنی سوروں کی شکلیں ان کی بن گئیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک باتیں ہیں، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔